ایک سید کو ہم اعلیٰ مانے اور دوسرے کو ہم شیطان کہے، یہ کہاں سے تو نے سبق سیکھا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں اویس رضا نوری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو اب شیطان کہا جا رہا ہے، سیدوں کو شیطان کہا جا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا سید اشرف الجیلانی اور سید قمر الدین کے درمیان اسٹیج پر جو باتیں ہوئی اور جو لڑائی ہوئی وہ سب کی نظروں کے سامنے ہے اور وہ سب دیکھ رہے ہیں کس بات پر لڑائی ہوئی۔ سید اشرف الجیلانی کا انداز بہت نارمل تھا اور سید قمر الدین کا انداز بہت خطرناک اور بہت تلخ لہجہ تھا، مگر لہجہ کس لیے تھا وہ بھی آپ کے سامنے آیا ہو گیا۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے جتنے علماء ہیں اور یہ دو سادات تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے دونوں ہیں۔ اب میں آپ کو بتا دوں، سید اشرف الجیلانی کا ادب کرنا یہ بھی ہم پر ضروری ہے اور سید قمر الدین کا ادب کرنا یہ بھی ہم پر ضروری ہے۔ ایک کمبخت جس کا نام ہے ساجد اشرف، اس کمبخت اس بد اخلاق انسان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ سادات کوئی بھی ہو، سید کوئی بھی ہو، اس کا ادب ہم پر لازم و ضروری ہوتا ہے۔ اب خبیث اگر کوئی سید دعوت اسلامی سے تعلق رکھتا ہو یا کوئی سید کی چھوچا شریف سے ہو یا کوئی سید بریلی شریف سے ہو یا کوئی سید مہریرہ شریف سے ہو، ہم کسی سید کے درمیان اونچ نیچ پیدا نہیں کر سکتے۔ سب کا مقام اعلیٰ ہے، سب کا مقام بلند ہے، اور ہم اگر یہ سوچیں کہ ایک سید کو ہم اعلیٰ مانے اور دوسرے کو ہم شیطان کہے، یہ کہاں سے تو نے سبق سیکھا ہے؟ میں آپ کو بتا دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد دونوں ہیں، اولاد علی دونوں ہیں، دونوں کا ادب ہم پر لازم و ضروری ہے۔ اور جو ساجد یا بد اخلاق انسان جو یہ کہہ رہا ہے کہ دعوت الیاسی اور اس نے نہ جانے کیا کیا الفاظ سید قمر الدین صاحب قبلہ کو کہے ہیں، میں اس سے کہنا چاہتا ہوں، اگر واقعی تو اولاد علی سے پیار کرتا ہوتا تو آج سید قمر الدین کو جو ہے برا نہ کہتا، بلکہ تو دونوں کے ادب کو اپنے سر آنکھوں پر رکھنے کے بعد ان کا ادب کرتا اور ان کی بارگاہ میں جو بات کہنی تھی وہ کہتا۔ مگر تو نے یہ کیا کیا؟ تو نے ایک سید کو شیطان کہا، تو نے ایک سید کو شیطان کیا، اولاد علی کو شیطان کہا، حضرت فاطمہ الزہرا کے جو اولاد ہے اس کو تو نے شیطان کہا۔ افسوس کی بات ہے کہ اب کیا وقت آ چکا ہے کہ ایک سید کی محبت میں دوسرے سید کو شیطان کہا جا رہا ہے۔ یہ کون سا تم اس ٹائم دین لے کر بیٹھے ہو؟ کیا یہی علی کی محبت ہے؟ کہ یہی صدیق کی محبت ہے؟ کہ یہی فاروق کی محبت ہے؟ کہ یہی عثمان کی محبت ہے کہ تم ایک کی محبت میں دوسرے کو شیطان کہو؟ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ تم علی کی محبت دل میں رکھو اور صدیق کو تم برا کہو۔ یاد رکھو، جو بھی سید قمر الدین کو برا کہہ رہے ہیں، میں کہتا ہوں اگر واقعی سید قمر الدین کی اگر کوئی بات غلط ہے تو وہ سید اشرف الجیلانی کے تعلق سے اور سید اشرف الجیلانی کی بارگاہ میں انہوں نے جو کہا ہے انہیں بیٹھایا جائے اور جو ہمارے بڑے علماء ہیں بات کی جائے۔ مگر یہ کیا بات ہوتی ہے کہ ایک سید کو تم شیطان کہو، ایک سید کی بارگاہ میں تم تلخ زبانی جو ہے اختیار کرو؟ یاد رکھو، اسٹیج پر جو بات ہوئی وہ سب کے سامنے آیا ہے اور سب وہ سن رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، اسٹیج پر جو بات ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ سید اشرف الجیلانی نے دعوت اسلامی کو طوطا کہا، تبھی اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ بات ہوئی کہ بھائی تم نے طوطا کہا تو میں دعوت اسلامی کو ماننے والا ہوں، اسی لیے تم نے کہا۔ تو اب میں آپ کو بتا دوں جو بھی بات ہوئی وہ ان کے درمیان ہوئی، مگر میں اس ویڈیو کے اندر اسی ساجد خبیث کو، اسی ساجد مردود کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر واقعی تو علی سے محبت رکھنے والا ہے، اگر واقعی تو فاطمہ الزہرا سے محبت رکھنے والا ہے، اگر واقعی تو امام حسین سے محبت رکھنے والا ہے تو اپنے دل سے بغض کو نکال اور ایک سید کا اگر ادب کرتا ہے تو دوسرے سید کا بھی ادب کر، کیونکہ وہ بھی رسول کی آل سے ہے اور وہ بھی رسول کی آل سے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک سید اگر کوئی بڑی خانقاہ کا ہے
تو اس سید کا ادب آپ کرو گے. اور اگر کوئی بیچارہ سید ایسے سید ہیں کہ جو اپنے آپ کو چھپائے رکھے ہوئے ہیں تو ان کا ادب نہیں کرو گے. ایسا نہیں ہے. سید برابر کے حقدار ہے. وہ الگ بات ہے کہ دین کا کام کسی نے زیادہ کیا ہے تو کسی نے کم کیا ہے. اور جو میں کہنا چاہتا ہوں، یہ ساجد جو ہے بکواس جو کر رہا ہے، یہ ساجد اشرف نظامی اس کا پورا نام ہے، یہ بکواس جو کر رہا ہے کہ سید قمر الدین کی بارگاہ میں کہتا ہوں کہ سید قمر الدین نے جو دین کا کام کیا ہے تو کیا تیری نسلوں میں بھی کسی نے نہیں کیا ہوگا. اسی لیے عقل سیکھ، بولنے کا تمیز سیکھ اور بڑوں کا ادب سیکھ. کیونکہ سیدوں کی بارگاہ میں نیچی نظریں کر کے بات کی جاتی ہے، سر اٹھا کر بات نہیں کی جاتی، کیونکہ وہ رسول کی آل ہے. ارے ہم تو ان کے پیروں کی خاک بھی نہیں ہے اور تو ان کو شیطان بتا رہا ہے مردود. یاد رکھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تیرے اوپر قہر نازل ہوگا، کیونکہ تو نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی توہین کی ہے. اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ سید قمر الدین نے اپنا نسب نامہ پیش کیا ہے. اور جو انسان اپنے آپ کو سید بتائے اور اپنے آپ کو نسب نامہ پیش کرے، تو اگر کوئی ایسی سند ہو کہ سید قمر الدین سید نہیں ہے تو واقعی لاؤ. اور ایک کچھ کمنٹ میری نظروں کے سامنے سے گزرے ہیں. وہ کمنٹ یہ ہے کہ جناب دعوت اسلامی میں کب سے سید پیدا ہونے لگے؟ ابے بیوقوف، دعوت اسلامی میں کوئی الگ سے نازل تھوڑی نہیں ہوتے. دعوت اسلامی میں بھی تو یہی سے جاتے ہیں. دعوت اسلامی میں بھی تو اشرفیہ مدرسے سے جاتے ہیں. دعوت اسلامی میں تو جامعہ نعیمیہ سے جاتے ہیں. دعوت اسلامی کے اندر بھی تو بڑے بڑے مدارس سے جاتے ہیں، انہی خانقاہوں سے جاتے ہیں. مگر یہ کیا بات ہوئی کہ دعوت اسلامی میں سید نہیں ہوتے؟ اپنی عقل جو ہے اپنے پاس رکھو، مشورات اپنے پاس رکھو. بڑے بزرگوں کے جب لیے بولا جاتا ہے نا تو ادب سے بولا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان مردودوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور سادات کا ہمیں ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے.